إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو بھی کوئی آسمانوں میں چیز ہے یا زمین کے اندر ہے، چاہے خوشی سے کرے چاہے ناخوشی سے کرے، اور ہر چیز کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت والے دن اللہ تعالی 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، جس وقت جس دن کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا. الامام عادل، ان 7 میں سے ایک وہ حکمران جو عدل کرتا ہے، جو انصاف کرتا ہے. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کر دی. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جس کے دل میں مسجد میں آنے کا شوق ہے و ذوق ہے. وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، اور چوتھے وہ 2 آدمی جو آپس کے اندر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں.
اجتمع علیہ وتفرق علیہ، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور جب ان کی جدائی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پانچواں وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور پانچواں وہ آدمی جس کو حسب و نسب والی عورت، خوبصورت عورت برائی کی طرف دعوت دے، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ بندہ یہ بات اس عورت کو کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹا وہ آدمی وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ أَخْفَى، چھٹا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے چھپا کر، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جو وہ دائیں ہاتھ سے کسی کو دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ساتواں وہ آدمی وَرَجُلًا ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنی زمین میں، اپنی فصل میں، بازار میں جا رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے پیار کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، آمینہ کی لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرام۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے سورہ رعد اس کی آیت نمبر 15 وہ آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنایا۔ بات ذرا غور سے سننی ہے، جاگ کے سننی ہے، میری طرف دھیان کر کے سننی۔ کوئی بچہ ادھر ادھر شرارتیں نہ کرے، میری طرف سارے دیکھ۔ آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے، چاہے چرند ہے، چاہے پرند ہے، چاہے وہ کسی بھی مخلوق سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کہتے ہیں جو بھی جاندار چیز ہے من فی السماوات، وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اور جتنے درخت ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، ہر چیز کے سائے جو ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ فیس بک میں نے دیکھا 2-3 دن پہلے کہ ایک درخت انہوں نے بتلایا کہ وہ درخت بہت بڑا، وہ اس طریقے سے اوپر سے نیچے آیا جیسے کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، اور اس نے ایسے سجدہ کر کے پھر وہ بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نے دکھا بھی دیا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور میرے بھائیوں،
ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، ذرا غور سے سننے والی ہے، عمران صاحب جاگ کے سننے والے۔ اور میں نے یہ حدیث اس لیے بیان کی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، دھوپ بالکل زمین کے قریب آ چکا ہوگا، سورج زمین کے قریب آ چکا ہوگا، زمین جل رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنی پنڈلی تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، اور پیارے نبی کے فرمان کے مطابق اتنے پسینے میں ہوں گے کہ کئی لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 خوش قسمت بندے ایسے ہوں گے کہ ٹھنڈی ایک جگہ پہ جگہ ہوگی، سایہ نظر ان کو آئے گا، اور وہ سایہ کس چیز کا ہوگا؟ وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ 7 قسم کے بندے اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، نہ ان کو دھوپ لگے گی، نہ ان کو گرمی لگے گی، اور نہ ان کو بہت زیادہ سردی لگے گی، بلکہ وہ اللہ کے سائے میں آرام سے بیٹھے ہوں گے، ان کو کوئی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ بھی ہمیں ان 7 آدمیوں میں سے کر دے۔ اس شوق سے میں نے آپ کے سامنے آج یہ حدیث بیان کی ہے۔ اور وہ 7 آدمی کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ 7 خوبیاں اللہ پیدا کر دے۔ چلو اگر 7 نہیں تو بندے کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ چلو کچھ نہ کچھ ہمارے اندر وہ خوبیاں پائی جائیں۔ تو میرے بھائیوں کو جو 7 بندے ہیں، ادھر دیکھو میری طرف، جو 7 بندے ہیں ان میں سے ایک بندہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، پیارے نبی بھی بات کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ ایک میرے بھائیوں وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں متلو، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن دن رات ہم پڑھتے ہیں، یہ وحی متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک وحی اللہ کی طرف سے وہ ہوتی ہے کہ جس کی قرآن کی طرح تلاوت تو نہیں کی جاتی، لیکن ہوتی وہ بھی وحی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے ان 7 آدمیوں کا ایک حدیث میں تذکرہ کیا۔ ان میں فرمایا کہ ایک ہے الامام العادل، ایسا حکمران کہ جو عادل ہے، انصاف کرتا ہے، اور حکمران سے مراد صرف ملک کا حکمران ہی نہیں، جس آدمی کو جو بھی ڈیوٹی دے گئی ہے وہ کسی بھی چیز کا سربراہ ہے، وہ چاہے محلے کا کونسلر ہو، چاہے وہ کسی مسجد کا ناظم ہو، کسی مسجد کا صدر ہو، چاہے وہ کسی محلے کا یعنی وہ آدمی ہو، چاہے گاؤں کا نمبردار ہو، چاہے وہ اپنے گھر کا سربراہ ہو، چاہے وہ اپنی دکان میں اس کے ماتحت نوکر جو ہیں ان کا سربراہ ہو، تو جو بھی انصاف کرے گا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ وہ اولاد کے اندر انصاف کرے، وہ انتظامیہ میں انصاف کرے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے کہ میرے والد صاحب پیارے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹوں کو ایک غلام ہبہ کیا، ایک نوکر، ایک غلام میں نے اس کو ہبہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنے سب بیٹوں کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ارجع، آپ نے فرمایا ارجعوا، اس سے واپس لو، یا تو سب بیٹوں کو ایک ایک غلام دو، تو اگر تم نے انصاف نہیں کیا تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یا تو سب کو دو یا پھر ایک کو بھی نہ دو۔ تو میرے بھائیوں ہمیں انصاف کرنا ہے، چاہے اولاد کے درمیان ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، جو بھی بندہ ہے حکمران، سربراہ، نگہبان، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر بندہ نگہبان ہے، نگران ہے، اور اس کو اس کے یعنی گھر والوں کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو بھائیو اس لیے بندے کو چاہیے کہ عدل کا تقاضا کرے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک مخدومہ قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، مخدوم قبیلے کی عورت، اس کا نام بھی غالباً فاطمہ تھا، ہے بڑے قبیلے کی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو سفارش کے طور پر اسامہ بن زید کو بھیجا کہ نبی علیہ السلام یعنی بڑا اسے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کی بڑی بات ہے، تو اسامہ کی سفارش کے لیے بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ سفارش لے کے گیا تو آپ نے فرمایا اے اسامہ، تو اللہ کی حدوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ فرمایا انما اہلک الذین قبلکم، تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ انہم کانوا اذا سرق فیہم شریف، کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا، بڑے قبیلے کا آدمی چوری کرتا، تارکوہ، اس کو چھوڑ دیا جاتا، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جب کسی قبیلے کمزور کا چوری کرتا، کوئی کمزور بندہ چوری کرتا، ماڑا بندہ چوری کرتا، تو نبی علیہ السلام اقاموا علیہ الحد، اس کے اوپر حد جاری کر دی جاتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اسامہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو انا، یہ تو فاطمہ مخزومہ قبیلے کی عورت ہے، لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضرور ہاتھ کاٹ دیتا۔ لقطعت یداہا، میں اپنی بیٹی فاطمہ، لو انا فاطمہ، فاطمہ کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ چوری کرے گی، لیکن پیارے نبی نے فرما دیا انصاف کے طور پر اور قسم کھا کے کہا لو انا فاطمہ بنت محمد، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یداہا، میں اس کا ضرور ہاتھ کاٹ دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور میرے بھائیوں آگے چلیے، دوسرا خوش قسمت آدمی، ٹائم چونکہ تھوڑا ہے میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی انشاءاللہ بیان ہو جائیں، باقی اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ ایک تو یہ انصاف کی بات غور سے سنو اور اپنے دل میں تہیہ کرو کہ ہم انصاف کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا بھی ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جن کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا کون آدمی ہے؟ شاب نشأ فی عبادات ربی، کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کر دی۔ جوانی اپنی، کیونکہ وقت جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری وقت پیری برگ ظالم میں شود پرہیزگار، کہ بھئی اصل میں عبادت تو وہی ہے جو جوانی میں عبادت کی جائے،
بڑھاپے میں تو جو بوڑھا شیر ہوتا ہے وہ بھی توبہ کر لیتا ہے، جب اسے چلا نہیں جاتا، جب اسے کوئی چیز کھائی نہیں جاتی، بھاگا نہیں جاتا، پھر تو اس وقت وہ بھی توبہ کر لیتا ہے۔ اصل عبادت وہی ہے جو جوانی کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے شمار فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، آگے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد کیا فرمایا تیسرے آدمی کے بارے میں؟ تیسرا خوش قسمت آدمی وہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا راجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے، معلق اٹکا ہوا ہے، کام اپنا کر رہا ہے، فیکٹری میں بیٹھا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، اپنی جناب دوستوں میں بیٹھا ہے، ساتھیوں میں بیٹھا ہے، اور اپنے کسی بھی جگہ وہ بیٹھا ہے، لیکن دل اس کا یہی ہے کہ میں فوراً اذان ہو میں مسجد کی طرف جاؤں، اذان ہو میں فوراً نماز پڑھوں۔ اس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے، وہ مسجد کا دن رات خیال رکھتا ہے، یار مسجد میں کوئی چیز خراب تو نہیں ہے، یار مسجد میں پانی کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بندے کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ ہم کہیں جی سارا کچھ طارق صاحب نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بندے کی ذمہ داری نہیں، ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ یار اللہ کا گھر ہے۔ اب دیکھو ہمارا یہ اے سی خراب ہے، کتنی دیر ہو گئی جی؟ مہینہ ہو گیا، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، کسی نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یار چلو ہم کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے ہیں، کوئی ہل جل کرے، ٹھیک ہے نا، آتے ہیں پڑھ کے چلے گئے، پکے 2 مہینے خراب رہے، کسی نے نہیں کہا یار۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ سلام پھیرا اور نکل گئے۔ کئی بندے ایسے 20 سال سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان کے نام کا ہی نہیں پتا، ہم نے ان سے کبھی سلام بھی نہیں لیا، کیوں کہ وہ کاروائی ڈالنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھی سلام پھیرا چلے گئے، پتہ ہی نہیں کہ یار کون ہے کون۔ یہ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے گھروں کا خیال رکھا کرو، مساجد کا خیال رکھا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے کہ جن 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ خیال کرو جتنی بھی کسی میں استطاعت ہو، اور کچھ نہیں تو مسجد میں صابن کی ڈلی لا کے رکھ دیا کرو کہ چلو یار میرا اتنا ہی حصہ چاہیے۔ بندے کو شوق ہونا چاہیے مسجد میں جھاڑو، پہلے چھوٹے ہم نے دیکھے نا کہ جاؤ یار مسیتے تیل پایا ہو، مسیتے جھاڑو رکھے ہو، ہوندا سی نا، ان تیل کا تو وقت ختم ہو گیا۔ اب دیکھو کہ مسجد میں کوئی بلب کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی ٹیوب کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں یار، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو مسجد کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے، مسجد کے ساتھ پیار محبت ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سایہ کے نیچے جگہ دے۔ آگے سنیے کتنے ہو گئے بھائی؟ 3۔ عمران صاحب سنتے پہ کتنے ہو گئے؟ 3 آدمی۔ اور چوتھا سنو، پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا آدمی وہ جس کو اللہ احکم الحاکمین اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں اس کا تذکرہ کیا کہ وہ 2 آدمی راجولان، 2 آدمی تحابا فی اللہ، جو ایک دوسرے سے محبت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، اگر وہ ملتے ہیں تو پھر بھی کس کے لیے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے۔ دوست جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ دوست کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے۔ ایک زبانی، ایک نانی،
نانی کس کو کہتے ہیں؟ نان کھانے والے. کہ دوستی صرف کھانے پینے کے لیے ہے کہ مجھے ملے گا کیا، مجھے کھلائیں گے کیا، صرف کھانے کے لیے دوستی ہے. ایک ہوتی ہے زبانی کلامی کہ ملے السلام علیکم جی، وہاں جی روٹی کھلائیے جی، پانی پیو گے جی، چائے پیو گے جی. دل نہیں چاہتا، دل میں یہی ہے کہ یار کتنے کہہ نہ لگے، اوپروں کاروائی ڈالنے کے لیے ہاں جی چائے پیو گے، کھانا کھاؤ گے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ یار بندے نے اگر کھلانا نہیں نہ ہے، طارق صاحب میں تعلق نہیں کہہ رہا، کسی سے ماشاءاللہ سانو دیکھ کے مبارک دو سارا کچھ. اگر کسی کو کھلانے کا پروگرام نہ ہو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیوں کئی دفعہ پھر بندہ پھنس بھی جاتا ہے. تو سرا ماریے جی کھاؤ گے کچھ کو کہنا لے آؤ، پھر بندہ دیکھتا ہے ادھر ادھر بھی کی بنی. ٹھیک ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے، یہاں 2 آدمی آئے، کسی نے بھیجو مجھے ملنے کے لیے آئے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میری جیب میں پیسے نہیں تھے تو میں نے صرف اس لیے ان کو صلح نہیں ماری کہ انہوں نے کہا جی کہ پھاڑ لیاؤ جی 2 بوتلاں. میری جیب میں پیسے نہیں تھے، میں نے ان کو صلح نہیں ماری. اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے کسی کو صلح ماری، وہ کہتے آ جاؤ جی لے آؤ. ٹھیک ہے نا. تو پھر بندہ پھنس جاتا ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ صلح نہیں مارنی چاہیے، یعنی صلح مارو اس لیے سے کہ میں نے واقعی اس کو کھلانا ہے، ورنہ یہ جھوٹ میں شامل ہوگا. اور جس نے کھانا ہے وہ بھی جھوٹ نہ بولے، نہیں یار رج کے آئے ہیں، کھا کے آئے ہیں، دل بھوک لگی ہوئی ہے، دل چاہ رہا ہے. نہیں، تو صاف ستھرا قولا سدیدا. تو دوست 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک زبانی اور ایک نامی کھانے پینے کے لیے مطلب، اور ایک دوست ہوتے ہیں جانی کہ وہ جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اور جانی دوست کس کے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. تو اگر کسی کے ساتھ دوستی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی مطلب نہ ہو اور جانی دوست ہو، اور باقی سارے دوست قیامت والے دن چھوڑ جائیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جن کی دوستیاں اللہ کی رضا کے لیے تھی، قیامت والے دن اللہ ان کو بھی اکٹھا کرے گا، ان کی بھی دوستیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں. آگے سمجھ، اللہ کی رضا کے لیے جو دوستی کسی کے ساتھ لگائے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اور دل چاہتا ہے آپ کا کہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے، چاہتا ہے نا سب کا. تو کتنے میں نے بیان کیے ہیں؟ 4. اور انشاءاللہ رحمان 3 اور ہیں جو ایک حدیث میں 7 بیان ہوئے. ویسے کل 9 ہیں اور 4 ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو دوسرے رہ گئے ہیں وہ اگلے جمعے بیان کیے جائیں، کیوں بھی ہونے چاہیے کہ نہیں. اس نیت سے کہ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے شمار کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ان 7 لوگوں میں سے شمار فرمائے. وما علیہ